ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، گریٹفلنس، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا. بیسیکلی جو شکر ہے نا وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک انسانی جذبہ ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، تو یہ ایک فطرت ہے نا، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے شکریہ کی. آپ کا جو دل ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یار اس بندے نے میری مدد کی ہے، تو اس کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری شکر گزاری کے سب سے زیادہ حقدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ شکر کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور اس کی انعامات کا ہمیں بتاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس کا جو ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. مطلب اس آیت کے دو پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اس کا کیا انعام ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا، تمہارے رزق میں، تمہاری جو ہے وہ صحت میں، ہر چیز میں برکت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرتے ہو. اور دوسرے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر وعید بھی سنا رہا ہے کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا جلال بھی ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر، جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، کوئی بھی بڑی نعمت ملے، کوئی چھوٹی نعمت ملے، تو آپ سجدہ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ادا اتنی پسند ہے شکر کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وجہ سے اتنا نوازتا ہے، اور دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں عزت دے گا. تو جیسے کہ اگزامپل ہے کہ ہم جو ہیں وہ مطلب باہر سے آئے ہیں تو کمرے میں ہیٹر چل رہا ہے، سردی ہے باہر بہت زیادہ، آپ نے آگے جو ہے وہ اس کے آگے ہاتھ سیکے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس طرح پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ ٹیسٹی ہے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اسی ٹائم کہیں الحمدللہ، اور دل سے اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا اور وہ اتنا جو ہے وہ لذیذ ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص، مطلب انسان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صبح اٹھا ہے اور اس کی زندگی سیکیور ہے، اس کے پاس اس دن کا رزق ہے، اس کے پاس صحت ہے، تو وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے. اور ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ دیکھیں، ہم لوگ آپ ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کتنا مطلب ہم لوگوں کے پاس سالہ سال کا راشن پڑا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے یار میں کل کیا کروں گا، میں کماؤں گا کیسے، میرے بچے کیسے کھائیں گے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن کا رزق جو ہے جس کے پاس ہے وہ اتنا ہے، اس کے پاس صحت بھی ہے، اور ایک دن کا رزق ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو بادشاہ کہتا ہے. اگر ہم اپنے دسترخوانوں کی طرف ہی نظر دوڑائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمیں بغیر مانگی دی ہوئی ہیں، جن کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اپنے دسترخوان کے خانوں پہ دیکھیں اور ان لوگوں کے دسترخوان دیکھیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں. حضرت آصف علی واصف فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. آپ نے نعمت کا شکر ایسے ادا کرنا ہے کہ اس نعمت کو ان لوگوں کی خدمت میں جو ہے وہ صرف کریں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. مطلب جن کے پاس وہ نعمت، جو اس نعمت سے محروم ہے جو آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس دولت ہے، آپ اس کو بانٹیں، اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں کا میں جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بانٹیں. آپ کے پاس علم ہے، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو بیچارے علم حاصل نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ قلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. مطلب اتنی نعمتوں کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم آج دیکھیں اپنے اوپر، ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. یہ آنکھوں کی مثال اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو دن میں ملین ٹریلینس ٹائمز جو ہے وہ ہم اس کو بلنک کرتے ہیں، اور یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کو اس چیز کی بیماری ہے، وہ اس چیز سے محروم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آنکھیں بھی جو ہے نا وہ جھپک نہیں سکتے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں بے شمار شکر کے جو ہیں وہ واقعات ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. تو ایک حدیث میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے جو پاؤں مبارک تھے نا وہ سوج جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ ہم سے فرماتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جو ہے وہ جنت الفردوس کا جو ہے وہ پہلے ہی نام دے دیا ہوا ہے.
تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو. مطلب دیکھیں کائنات کتنی عظیم ہستی جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کتنے شکر گزار ہیں. تو ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن ہم کتنی چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے موقعوں پہ ہم جنگوں کے واقعات دیکھیں کتنے انہوں نے فاقے کیے. وہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مینر میں لے کے چلتے تھے. مطلب وہ فاقے بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کہیں مجھے اللہ کو اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے، لیکن ہم جو ہیں وہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان کا شکریہ نہیں ادا کرتے. ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے. یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس کی یہ سانسیں جو دی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج کی جو ہماری گفتگو کا کنکلوژن یہی ہے. میرا بتانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے شکر ادا کرنا ہے. اس کے آگے سجدہ شکر کریں، اس سے ہی مانگیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا کر دے گا. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.